بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین سے مختلف موضوعات اور عنوانات پر اللہ رب العزت کی آیات کا مفہوم اور نب نبات آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تیسری نشست ہے جو اولي الامر منکم اور شورا بینہم کے عنوان سے ہے۔ دو نشستیں اس موضوع پر پہلے ہو چکی ہیں، ان میں اولي الامر کی یہ تو پہلے بھی اس کو واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ جو گوشے جو ذمہ داریاں جو خواص اور جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور ہر مومن اپنی پوری بھرپور کوشش کرے گا کہ وہ اپنے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کرے، یہ سارے اوصاف پیدا کرے آسان انداز سے۔ مسلسل جد و جہد ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے کہ اس کو پرفیکشن اور اس کو اخلاص، عمدگی اور درجہ کمال تک لے جانے کی کوشش کرے علی حد بشریت ان ساری خوبیوں کو اپنے اندر۔ لیکن جو اولي الامر ہوگا، جس کا انتخاب، جس کا چناؤ کیا جائے گا بحیثیت اولي الامر، اس میں یہ سارے اوصاف بدرجہ اولی ہونے چاہیے، یعنی باقی مومنین کی نسبت اس میں یہ خواص اس کو لازماً آسان انداز سے اور زیادہ بھرپور انداز سے اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا یوں سمجھنے کہ یہ ساری جتنی بھی اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں ان کو بار بار قرآن کریم سے ان کا مطالعہ کریں، سارے قرآن کریم کا ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی شخصیت میں منعکس کریں۔ اپنی جو کردار سازی ہے، تراش خراش ہے، اپنا جو احتساب ہے، محاسبہ ہے اور ضبط نفس ہے، تزکیہ نفس ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کی نشاندہی کریں، اس کو تعاون کریں تاکہ وہ اپنے ذات میں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر سب میں سے جو خامیاں ہیں، جو ان میں کوتاہیاں ہیں، جو نقشے ہیں، ناعلمی ہے، جہالت ہے، جو بھی کردار کی ناپختگی کردار ہے، کوئی بشری کوتاہیاں ہیں، تو سب باہمی تعاون کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کرتا کتاب قرآن مجید کو شاہراہ حیات پر روشنی کا مینار بناتے ہوئے اس کی آیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں۔ اپنی زندگی کا ہر گوشہ، معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، یہ عدل و قسط کا معاملہ ہو، حکومت کا ہو، دوسرے غیر مسلموں سے معاملات کے سلسلے میں جو رہنمائی کتاب اللہ سے ملتی ہے اس کو بھی، یعنی کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو تو اللہ کی آیات کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سارے معمولات کے ساتھ اولین ترجیح، یعنی آپ کسب معاش بھی کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو، آپ ان مادی رشتوں سے اور مادی اشیاء سے بلند تر ہو سکیں، برتر ہو سکیں، کیونکہ جو انسانی نفس ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان مادی عناصر سے، چاہے کوئی بھی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، مال، دولت، عہدہ، جو کچھ بھی ہے، دنیاوی اسباب زندگی ہیں، ان سے بلند تر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ زندگی کی اگلی منازل طے کر سکتا ہے، اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، اور وہی اسی تزکیے کا طریقہ کار جو آسان طریقہ کار ہے، متوازن ہے، محفوظ ہے اور یقینی طریقہ کار ہے، وہ بتاتی ہے ہر دور میں۔ اور اگر اس نفس کا تزکیہ نہ کیا جائے اور وہ مادی سطح سے اوپر نہ اٹھ سکے، وہ دنیاوی معاملات، یہ روزگار کے پیچھے بھاگتا رہے اور رشتوں کی محبت میں پاگل ہو جائے، اندھا ہو جائے، اور ہوائے نفس کے پیچھے، شہوات کے پیچھے، مال، دولت اور ان چیزوں کے پیچھے ہی وہ اپنے آپ کو
ضائع کر دے تو پھر یہ نفس انہی میں دب جاتا ہے، اور پھر اگلی ارتقائی مراحل جو ہیں زندگی کے ارتقائی منازل ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مراحل طے نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مقصد تخلیق ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک موقع دیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ تزکیہ نفس کر لے، اپنے نفس کی نشو و نما کر لے، اور اس کے لیے وہی نازل کی، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور وہ وہی اب قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ چیز ایک کوئی ابہام اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو تزکیہ نفس ہونا ہے وہ اس کا طریقہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی بتا سکتا ہے، جس نے اس نفس کو خلق کیا ہے، جس نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ کوئی بشر یہ طریقہ کار نہ تو بتا سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی ایسا ٹھوس نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر آدمیوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے اور ان کے جو حدود و قیود آدمی بیان کرتے ہیں ان سے تزکیہ نفس ہوتا تو یہ جو صدیوں سے 1400 سال سے یہ جو ذلت اور ذلالت اور محرومی اور افلاس اور تفرقہ اور افتراق اور انتشار میں اور یہ جو مسلمان قوم جکڑی ہوئی ہے تو یہ اس حالت میں نہ ہوتی۔ اس کو عزت، وقار، سربلندی، اللہ رب کریم کی نصرت، اس کی رحمت، اس کی طرف سے فتح اور یہ سارے اور رزق کریم اور الفت اور اخوت اور یہ ساری نعمتیں اس کو مل چکی ہوتی، لیکن یہ ایسا ایک سفر ہے، ایسا ایک تجربہ ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ کوئی بھی جو معمولی سی بھی عقل، فکر، فہم اور سوجھ بوجھ رکھتا ہے، عقل و دانش کا حامل ہے، وہ اس کو نہیں جھٹلا سکتا کہ اس قوم کی یہ 1400 سالہ تاریخ میں آدمیوں کے بتائے ہوئے، آدمی کو لکھی ہوئی جو باتوں پر چل رہی ہے، جن کو یہ مذہب سمجھتے ہیں، یہ تو اس پر چلنے کا نتیجہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ اور تزکیہ نفس کے بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں چلے، نہ، یہ ایسا مبہم کام اللہ وحدہ لا شریک نہ کہتا ہے اور نہ کوئی ایسا مبہم کام ہوتا ہے۔ کائنات کو اللہ رب کریم نے یہ ساری ایک کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ چاہے وہ خارجی دنیا ہو کہ اس کے ہر انسان کے سامنے یہ کھلی کتاب ہے جو عقل، فکر، شعور والا ہے، جو اس کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہے، تجربات کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے، مشاہدہ کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے۔ تو یہ ساری جو اقوام مغرب ہیں یا جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں، انہوں نے اسی کتاب مبین کو پڑھا ہے۔ یہ کوئی اسرار و رموز اس طرح نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھ آنے والی کوئی ایسی چیز ہے جو سلجھائی نہ سکے، ایسی الجھی ہوئی نہیں ہے کائنات۔ یہ کوئی بھی اور اس جو خارجی کائنات ہے اس میں کوئی یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ یہ کس مذہب کا حامل ہے، کس خطے کا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے، اس کا کیا حسب نسب ہے، نہیں۔ جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہی علماء فطرت ہیں، وہ جو فطرت کے سارے اسرار و رموز ہیں ان کو سمجھتے جا رہے ہیں، تبھی تو نت نئی ایجادات کر رہے ہیں، نت نئے انکشافات کر رہے ہیں، نت نئی وسعتوں اور گہرائیوں تک پہنچ رہے ہیں، کائنات کی مختلف چیزوں کو تسخیر کر رہے ہیں۔ تو باہر کی جو کائنات ہے یہ بھی کھلی کتاب ہے، آشکارا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ان لوگوں کے پاس علم ہے اور جو ناممکن کو ممکن بناتے جا رہے ہیں آئے دن۔ جس طرح خارجی کائنات کھلی کتاب کی طرح ہے، اس طرح انسانی زندگی اور خارجی کائنات کے لیے جو اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، جو اس کی سنت ہے، جو اس کی مشیت ہے، وہ ہر بندہ اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جو بھی محنت، کوشش اور درست طریقہ کار اختیار کرے گا، یعنی سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے وہ ان اسرار و رموز کو جان سکتا ہے۔ اور اس کے نتائج بھی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی خفیہ ہوں، کوئی مبہم ہوں، کوئی غیر واضح ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بندہ فطرت کے علوم سے آگاہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو نت نئے محیر العقول چیزیں، جو حیران کن نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں خود انسانی وجود سے متعلق، نئے نئے انکشافات، نئے نئے اس میں تغیر و تبدل اور نئے نئے ناممکن چیزوں کو انسان ممکن بناتا جا رہا ہے، انسان کی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور اس کے گرد و نواح میں اور خارجی کائنات میں۔
تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مشاہدہ نہ کیا جا سکے، وہ نظر آتی، وہ چھپتی نہیں ہے، نتائج چھپتے نہیں ہیں اگر کوئی ہوں تو۔ بالکل اسی طرح جو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو انسان کی داخلی دنیا ہے، جو اس کے نفس کی دنیا ہے، یہ بھی ایک پوری دنیا ہے، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے۔ اور جس طرح جو خارجی دنیا کی سائنس ہے، اس میں تمام سائنسدان اس پر متفق ہوتے ہیں، سوائے ایک ناقابل ذکر حد تک کوئی اختلافات ہوں بھی صحیح تو وہ آگے چل کر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ تمام دنیا کے سائنٹسٹ جو یہ قوانین فطرت ہیں، جو سائنٹیفک لاز ہیں، ان پر متفق ہیں، چاہے وہ کوئی سائنسدان جاپان میں بیٹھا ہے، چاہے افریقہ میں بیٹھا ہے، چاہے یورپ میں بیٹھا ہے، یا امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ سب کیوں کہ وہ اس کا اپنی لیبارٹری میں، اپنی تجربہ گاہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے رزلٹس دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں، ناقابل تغیر اور غیر متبدل نتائج ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس کے مطابق 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ بھی ایک تجربہ کو دہرایا جائے، اس کے سارے جو پیرامیٹرز ہیں وہ مستقل رکھتے ہوئے تو وہ وہی نتیجہ پیدا کرے گا۔ یہ ہے کھلی کتاب کی طرح جو خارجی کائنات ہے۔ اب اس کی جو اس طرح ایک پوری سائنس ہے، اس کے مختلف کوشے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میتھ ہے اور دیگر شعبے ہیں جو، تو اسی طرح جو سائنس نفس کی سائنس ہے، یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح خارجی کائنات میں پتہ چل جاتا ہے، جو تسخیر فطرت کرتے ہیں، جو قوانین فطرت سے آگاہ ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ان کے کارنامے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، جو گول وہ حاصل کرتے جاتے ہیں، نت نئی ناممکن کو ممکن بناتے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو نفس کی سائنس ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو بذریعہ وحی عطا کی ہے، معاشروں کی سائنس، فرد کی سائنس، انفرادی اجتماعی نظام کی سائنس، یہ ایسی سائنس ہے کہ جس کو انسان محض اپنے عقل و فکر سے، سوچ بچار یا تجربے مشاہدے سے اس طرح نہیں سمجھ سکتا، اس میں اس کی غلطی کرنے کا، اس میں بھٹکنے کا، اس کی اپنی خواہشات نفس شامل ہونے کا، اس کی جہالت کی وجہ سے غلط سمت میں چلے جانے کے قدم قدم پر امکانات ہیں۔ اس وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے نوع انسانی کو نفس کے تزکیہ سے متعلق اور نفس کے دب جانے سے متعلق، قوموں کے عروج و زوال سے متعلق اور قوموں کے تعمیر اور تخریب سے متعلق سارے جو فرد سے لے کر اقوام تک، معاشرے تک، سارے جو معاملات ہیں ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے خود ہر دور کی ضرورت کے مطابق بذریعہ وحی نوع انسانی کو بتایا ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ یہ طریقہ کار ہیں جن سے نفس کا تزکیہ ہوگا، اس کی نشو و نما ہوگی اور اس کی یہ نتائج ملیں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، کسی معاشرے کے، کسی قوم کے نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے، ان کے نفوس کا، اور پتہ بھی نہ چلے کہ تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بالکل اس طرح یہ کوئی معاشرہ ہو جس میں ذرا سی بھی سائنسی ترقی نہ ہو، لوگ بالکل اسی ماحول میں رہ رہے ہوں جس طرح آج سے 2000 سال 4000 سال پہلے رہ رہے تھے، یا 5000 یا 10,000 سال وہ اسی طرح غاروں میں رہتے ہوں، اور اسی طرح وہ شکار کرتے ہوں، اور اسی طرح پتھر کے اوزار ہوں ان کے، اور یہ اس طریقے پر کوئی معاشرہ، کوئی قبیلہ، کوئی قوم رہ رہی ہو، اور دوسرا اس کے مقابل میں ایک ایسا معاشرہ ہو، ایک ایسی قوم ہو جس طرح آج ہیں یہ جو اقوام مغرب ہیں، جن کے شہر، جن کے ملک اور جن کے معاشرے کی ہر چیز وہاں پر انہوں نے مطلب ہے کہ سسٹمیٹک بنائی ہوئی ہے، قدم قدم پر سائنسی ایجادات ہیں، چاہے ان کے رابطے ہوں، چاہے رسم و رسائل ہوں، چاہے اور کوئی تحقیقات ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں ان کی جو سائنسی ترقی ہے، ان کی ایجادات ہیں، اور جو انہوں نے تسخیر کائنات کی ہوئی ہے، وہ یہ دو معاشرے آپ کے سامنے ہوں تو آپ واضح طور پر بغیر کسی ابہام کے دو ٹوک انداز میں کلیئرلی کہہ دیں گے کہ یہ جو معاشرہ ہے، جو پتھر کے دور میں رہ رہا ہے، ابھی تک غاروں میں رہتا ہے، ان کے جسم پر لباس برائے نام ہے، اور پتھر سے وہ پتھر کو بطور اوزار استعمال کر رہے ہیں، کوئی لکھائی پڑھائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے معاشرے میں، وہی ہنٹر گیدر کی طرح وہ شکار کرتے ہیں جانوروں کا یا مچھلی کا، اور بس اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور آگ کا استعمال بھی بڑا محدود ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا معاشرہ ہے جو جدید سہولیات سے پورا ان کے سامنے ایک
ایک سائبر سپیس میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس گیجٹس ہیں، ان کے پاس آن لائن سسٹم ہے، ہر چیز کو انہوں نے انتہائی برق رفتاری سے سارے کام کر رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں اور بلٹ ٹرینز چل رہی ہے اور سارے ان کے پاس جدید ترین سہولتیں ہیں۔ تو ان دونوں معاشروں میں فیصلہ کرتے وقت آپ کو کوئی ابہام نہیں ہوگا، آپ واضح طور پر کہہ دیں گے کہ یہ معاشرہ انتہائی ترقی یافتہ ہے اور اس نے تسخیر فطرت کر کے، حالانکہ وہ بھی اسی زمین پر رہ رہا ہوگا، وہ بھی اسی زمین، اسی آب و ہوا، اسی پانی، اسی مٹی سے اس کے معاملات ہوں گے، لیکن اس کی ہر چیز منفرد ہوگی۔ بالکل اسی طرح، کیوں کہ جہاں پر سائنس نے اپنے نتائج دکھائے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو سائنس پر وہ دسترس بھی ہو، وہ ان کو تسخیر کائنات کر بھی چکے ہوں اور اس کے نتائج کہیں ان کے سامنے نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نتائج نہیں ہیں اور اس کے برعکس وہ معاشرہ جو بالکل وہ ایک جنگلی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ غاروں میں رہتا ہے یا موسم سے بچاؤ کا اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، یا اس کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے، برائے نام ہے، اور وہ پتھر کے اوزار استعمال کرتا ہے، تو اگر وہ یہ معاشرہ کہے کہ ہم نے بڑی تسخیر کائنات کی ہوئی ہے، ہم ہر چیزوں کو مسخر کیا ہے اور ہم چیزوں کے یہ سائنس اور علوم و فنون جانتے ہیں، تو ان کی یہ بات سوائے فریب کے اور مذاق خیز خود فریبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، جو ماحسن ہوتا ہے، جو تسخیر کائنات ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو اس اظہار کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ساری یہ تمہید اور یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت مادی سائنسی اصولوں پر عمل کر کے اس کی تسخیر کائنات کی جاتی ہے، تو وہ خود بتاتی ہے، زبان سے نہیں کہنا پڑتا ان آدمیوں کو، وہ زبان سے نہ بھی کہیں تو ان کا لائف سٹائل اور ان کے سسٹمز اور اکوپمنٹ اور ان کا سب کچھ دیکھ کر ترقی یافتہ ملکوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اچیومنٹس کی ہیں، اور پھر اس کو جانا جائے تو ایک پروسیس کے تحت، ایک ارتقائی سفر کے ذریعے یہ سب کچھ کیا ہے، ایک مسلسل محنت اور کوشش اور تحقیق اور جستجو، تجربات، مشاہدات کے بعد۔ اب جو نفس کی سائنس ہے یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، اس میں جو اس سائنس کے مطابق اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان زبان سے بالکل نہ کہیں، ان کی زندگی کا ہر گوشہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر چکے ہیں، اور ایسا ایک دفعہ نہیں، ایسا تاریخ میں بارہا اللہ وحدہ شریک نے یہ تجربہ کرا کے دکھایا ہے کہ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے فرد کا اور معاشرے کا، تو وہ پھر انتہائی غیر معمولی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تو یہی وہ تزکیہ تھا کہ جو مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں ہوتا رہا ہے، اور پھر جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، باوجود اس کے کہ وہ ان کے پاس اس طرح مخالفین کے مقابلے میں وہ مادی اسباب اور افرادی قوت اور مال دولت سب کچھ کم تھا، لیکن جو فتح، جو جیت اور جو غلبہ حاصل ہوتا رہا ہے وہ انہی کو ہوتا رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں جن کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا۔ تو اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہیں، یہ بہت بھاری غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جو یہ مذہبی پیشوا، یہ شیاطین صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں کہ مسلمان قوم کی ہم بات کر لیں کہ تو ان کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ یہ ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ فریب ہے۔ کیوں کہ اگر ان کا یہ 1400 سال سے ان مسلمانوں کا جو 1.5-2 ارب کے قریب ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوتا تو ان کو زبان سے نہیں کہنے کی ضرورت تھی کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، ان کے یہ مسجدوں میں تقریریں کر کے، خطبے دے کے اور مذہبی محفلیں منعقد کر کے نعرے لگانے کی یہ اس طرح ضرورت نہیں تھی۔ یہ خود ان کی جو زندگی ہوتی وہ اس کا ثبوت ہوتا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ خود آفتاب آمد، دلیل آفتاب، کہ سورج کا نکل آنا اس کے لیے پھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سورج جو نکل آیا ہے وہ خود اپنے ظہور پذیر ہونے کی، اپنے جلوہ گر ہونے کی دلیل خود ہوتا ہے۔ تو ابھی ذلتوں میں پڑی ہوئی قوم، جہالتوں میں
نحوست میں اور افتراق میں، فرقہ بندی میں، اختلافات میں، عباد الطاغوت بنے ہوئے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر پڑی ہوئی ہے، بدحالی میں ہیں، انتشار میں ہیں۔ کون سی ایسی لعنت ہے جس میں یہ مبتلا نہیں ہیں؟ تو پھر اس حالات میں جو ان کو کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا تم مومن ہو یا تمہارا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، تم آخری نبی کی امت ہو، اس سے بڑا ان کا دشمن کون ہے؟ یہ خود اپنے دشمن ہیں، اور وہ جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ جب ان کا یا کسی اور قوم کا جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو ان کی جو داخلی اور خارجی اور بین الاقوامی حالت اور ان کے جو نتائج ہوں گے وہ خود آشکارا ہوں گے روز روشن کی طرح۔ تو مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ اس تزکیہ نفس کے طریقے کو سمجھیں اور اس پر توجہ مرکوز رکھیں۔ وہ آپ کا کن وقتی کام ہے، ہر معاملہ زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک آپ کا ایک ایک لمحہ تزکیہ نفس کے لیے مواقع ہیں آپ کے پاس۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، ایک موقع ضائع نہیں کرنا۔ یہ جو اس موضوع پر جو اولي الامر یا شورا بینہم کا موضوع ہے، اس میں انہی گوشوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر معاملے میں، آپ کی معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، آپ کے گرد و نواح کے لوگوں سے تعلقات ہیں، عزیز و اقارب سے ہیں، آپ کی ذاتی خواہشات ہیں، آپ کی جو بھی معاملہ زندگی کا ہے، انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، وہ عدل و قسط سے متعلق ہو، کسی بھی شعبہ سے، تو یہ ان آیات کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے نفس کے اس ہیرے کو تراشیں۔ جس اینگل سے، جس زاویے سے یہ آیات آپ کو جس کانب میں ڈالنا چاہتی ہیں اللہ رب وحدہ لا شریک کی وحی، اس کے مطابق ڈنتے جائیں، سنم و تسلیمہ سنتے جائیں، اور قلب سلیم کے ساتھ اپنے اندر وہ تبدیلیاں کریں۔ جو چند لوگ بھی یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر وہ غیر معمولی نتائج پیدا کریں گے۔ ان کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید ہوگی، اور ان کے ہر عمل سے، ان کو ملنے والے نتائج سے وہ جس طرح طلوع آفتاب کی طرح پھر دنیا دیکھے گی کہ ان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے۔ یہ ذلتوں کے، جہالتوں کے، ظلمات کے، تاریکیوں کے غاروں میں پڑی ہوئی قوم اگر اس فریب میں رہتی ہے، اور صدیوں سے رہ رہی ہے، صدیوں سے یہ جس چیز کو اپنا تزکیہ نفس سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ یہ ایک تو رہے پتھر کے پتھر، اور پھر پتھروں کے اوپر ان کی جو تراش خراش ہے وہ ان جیسے بشر ہی کرتے رہے، وہ ان کو بتاتے رہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تو یہ تو ہیرے بنے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ان میں چمک کہاں آنی تھی، اور ان سے وہ حسن اور وہ ان کے وہ ویلیو کہاں بننی تھی، وہ ان کی قدر و قیمت؟ یہ تو دنیا کے بازار میں ٹکے قیمت کے نہیں ہیں، بوجھ ہیں، زمین کا کچرا ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ تو اتنا نایاب، اتنا انمول اور اتنا کمیاب ہوتا ہے کہ اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں وہ انمول ہوتا ہے، اور وہ نتائج پھر دنیا میں دکھاتا ہے۔ اور جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے یہ اس کا وہ چھپا ہوا نہیں رہ سکتے وہ مومنین، وہ ایک ہو یا معاشرہ ہو یا ساری دنیا کے مومنین ہیں، ان کو ملنے والے نتائج یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے۔ اور جن کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا وہ پھر ان کا مقابل ان کے ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ سب سے بڑی کسوٹی یہ میزان ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ حق آئے اور باطل پھر اس کے سامنے چھایا رہے، اور حق موجود بھی ہو اور باطل میدان میں غالب رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو ہماری جو آج کی نشست ہے اس میں جو اس سے پہلے دوسری نشست ہوئی تھی اس میں اولي الامر کی معاملہ فہمی اور پختگی فکر اور دور اندیشی کے حوالے سے جو آیت تھی سورۃ الانفال کی 67 نمبر آیت کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ابھی وہ لوگوں کو جنگی قیدی بنائے اس کے زر فدیہ حاصل کرنے کی نیت سے، اور ابھی وہ
جو باطن ہے اس کی کمر نہ ٹوٹی ہو تو وہ زر فدیہ کبھی بھی اس کی ترجیح نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مفہوم تھا۔ تو ابھی جو اگنا ذہنی موضوع ہے وہ ہے عہد عامر کی جرأت و حوصلہ سے متعلق اور اس کی ثابت قدم ہونے سے متعلق ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیات ہیں، متعدد آیات ہیں، 8 سے لے کر 14 تک، ان میں جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ آگے یہ آیات چلتی ہوئی آخر میں ہے ان کان ذا مال و بنین، کہ ان جو جھٹلا رہے ہیں، جو وحی کے اتباع پر آمادہ نہیں ہیں، انکار کر رہے ہیں، یا زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں لیکن عمل سے تصدیق نہیں کرتے، تو ان کی بات نہیں ماننا، ان کی اطاعت کبھی بھی نہیں کرنا، ان کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں چھوڑنا، ڈھیلا نہ پڑنا۔ یہ تو مفاہمت نہ کرنا ان کے ساتھ، یہ چاہتے ہیں کہ تو بھی ڈھیلا پڑ جائے اور ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ یعنی جس قوت کے ساتھ، یہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وحی کا جو اتباع کیا جاتا ہے وہ بھرپور قوت کے ساتھ، انتہائی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس میں جس حد تک جانا ممکن ہو اس حد تک جانا ہوتا ہے وحی کے اتباع میں۔ یہ نیمے دروں نیمے بروں کہ جس حد تک دل نے چاہا اتباع کر لیا، جو دل نہ چاہا یا کوئی اس میں مسائل ہوئے، مشکلات ہوئی وہ چھوڑ دیا۔ دین میں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ دین میں پوری شدت اور پوری قوت اور سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ، بھرپور قوت کے ساتھ وحی کا اتباع کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو ڈھیلا ڈھالا اتباع ہے، مفاہمت والا، ٹھیک ہے تھوڑی تمہاری بات مان لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو، تو اس طرح کے یہ جو درمیانی راستہ ہے نا، دین میں اس کا تصور نہیں۔ اور مکذبین جو اللہ کے دین کو جھٹلا رہے تھے وہ یہی چاہتے تھے، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان کی بات نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ یہ جو جرأت اور حوصلہ اور ثابت قدم رہنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ جو کم ظرف قسم کے لوگ ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں لیکن ان کا وحی پر عمل نہیں ہے، تو ان کی بات نہیں ماننا۔ اور آگے وہ ان کی مختلف اور گوشے بتائے گئے ہیں، اور آخر میں بتایا گیا ان آیات کے ان کان ذا مال و بنین، کہ ان کے پاس بہت سا مال ہے اس کے پاس، اور وہ اس کے پاس بہت سا قبیلہ ہے، یعنی افرادی قوت بھی ہے اور مال و دولت بھی ہے۔ یہ پہلے اس کے جو حوالہ جات ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ گزر چکے ہیں طاغوت کے موضوع میں، کہ ہمیشہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو دعوت کے جو منکر ہوتے تھے، جو رد کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اس دعوت کو نہیں مانتے تھے، وہ ہر دور میں مترفین ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں جو اصطلاح ہے مترفین کی، آج کی جدید اصطلاح میں آپ ان کو سرمایہ دار کہہ سکتے ہیں، زرپرست کہہ سکتے ہیں، مالدار، جو امیر کبیر ہوتے ہیں، جو رئیس ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ جمع ہوتا ہے، جو مال دولت کے ذریعے دکھاوا، نمود و نمائش اور ٹھاٹ پاٹ بنائے ہوتے ہیں، لوگوں کو مال دولت کے ذریعے متاثر کرتے ہیں، اس کو اڑاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور اس کو نہب و ناب میں اور اس طرح کے اسراف و تبذیر میں ضائع کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں مترفین۔ تو یہاں پر بھی، اور اس چیز کا پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جو انقلاب لے کر آئے، جو ان کی ساری جد و جہد تھی، وہ بھی سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح معاشرے کے ان ملعونوں کے خلاف تھی، ان خبیثوں کے خلاف تھی جو سرمایہ دار تھے۔ یہ دین کی ہمیشہ جو ہدف ہوتا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہوتا ہے، جس میں چند افراد معاشرے کی بیشتر دولت کو کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر پنجے گاڑے ہوتے ہیں، اور اکثریت کو محروم رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو خوراک سے، مناسب انسانی ضروریات سے، اور دیگر ان کی رہائش اور اناج معالجہ اور یہ ساری سہولتیں، تعلیم وغیرہ میسر نہیں ہوتی، لیکن ان تھوڑے سے لوگوں کے پاس بیشتر مال و دولت معاشرے کی ہوتی ہے، وہی اسی چیز کی اصلاح کرنے کے لیے نازل ہوتی ہے ہر دور میں۔ یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، جو جس نظام کو چیلنج کر رہے تھے محمد رسول اللہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح، وہ یہی تھا۔ اس کا جو سرغنہ، جس ایک ملعون کا نام قرآن کریم میں آئے، ابی لہب، وہ سرمایہ داروں کا نمائندہ تھا،
تو یہ اسی وجہ سے یہاں پر بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم کانا زامان و بنین، اس کے پاس مال دولت بڑا ہے اور بڑا اس کا ساتھ افرادی قوت ہے، اس کا جتھا، اس کی جماعت بڑی ہے، تو اس کی بات نہیں ماننا۔ اور یہ بات جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، جو غاصب ہوتے ہیں اور لوگوں کا ناجائز استحصال کرتے ہیں، لوگوں کو محروم کرتے ہوئے خود عیاشی کرتے ہیں، ان کے پاس پھر چاپلوس اور خود غرض اور گھٹیا ذہنیت کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی خوشامد کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو کچھ ہڈیاں دے دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ جس بندے کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ جتنا بھی صاحب کردار ہو، جتنا وہ صادق ہو، وہ عزم والا ہو، وہ مخلص ہو، سب کچھ ہو، لیکن بہت بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سچائی کو سمجھتے ہیں، جو اس کے قریب آتے ہیں۔ وہ اس کی صرف مفلسی اور دولت، مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ جو ہر مومن ہے اس کو اس طرح کے یہ مالدار لوگوں کا، ان مترفین کا، سرمایہ داروں کا کی بات کسی طرح نہیں ماننی ہوگی، کسی بھی طرح ان سے متاثر نہیں ہونا ہوگا۔ جو اللہ کی آیات کا دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، تو مومن کبھی اس کی بات نہیں مان سکتا۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے جب اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اتنی قوت دے گا اپنی نصرت و تائید سے، تو پھر براہ راست ان کو چیلنج کیا جائے گا، اور بتدریج ان کے مقابلے میں ایک نظام تشکیل دیا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ ابتدائی مراحل میں، تاکہ اس باطن معاشی نظام، سیاسی نظام اور جو عدل و قسط کا نظام ہے، معاشرتی، اخلاقی، وہ ساری جو قدریں ہیں جو طاغوت کی ہیں، ان کے مقابلے میں وہ تمام کی تمام قدریں اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات پر، اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت اور اس کے اوامر اور نواہی کے اوپر وہ سارا سٹرکچر اور ڈھانچہ بنایا جائے گا، تب اس نظام کو شکست دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 ہے، جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جو یہ واحد مخاطب کے صیغے میں ہے، لیکن ہر مومن کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے۔ اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ قرآن مجید صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین یا عرب کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ ساری نو انسانی کے لیے ہے، اور ہم اور آپ بھی اسی طرح قرآن کریم کے مخاطب ہیں، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور اس وقت کے عرب کے لوگ تھے، اور قیامت تک آنے والے ہوں گے۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد اور نسل آئے گی اور نسل آئے گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہر بندہ قرآن کریم کا اسی طرح مخاطب ہے، بشرطے کہ کوئی قرآن کی آواز سنے صحیح، کوئی اس طرف کان لگائے صحیح، وہ دن کی آنکھوں سے دیکھے صحیح، اپنے قلب میں قرآن مجید کو جانے کے لیے راستہ صاف کرے، شرک سے، ہوائے نفس سے، شہوات سے، اور تو پھر وہ بھی اللہ رب العزت کا اسی طرح ہی مخاطب ہوگا، کیونکہ اس کتاب نے کافتاً للناس ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان پر موت وارد ہو چکی ہے، لیکن جو قرآن کریم ہے اس نے قیامت تک رہنا ہے بطور بشر۔ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نے اپنی طبی زندگی پوری کی ہے، لیکن جو ان کا اور اس سے پہلے کے جو انبیاء علیہ السلام ہے ان کا اسوہ حسنہ، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا اسوہ حسنہ، اور جو ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہے، وہ قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے، اس نے نہیں مرنا۔ وہ کردار زندہ ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور مومنین نے انہی کرداروں سے وہ جو رہنما اصول ہیں اللہ کی انہی آیات میں سے، قرآن مجید میں سے، ان کے مطابق اپنی شخصیت میں اس کی تراش خراش کرنی ہے، اپنی کردار سازی کرنی ہے۔ پچھلی نشست میں جس طرح بات ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے جو ساتھی تھے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے
اکثریت بلکہ تقریباً تمام ہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ صحابہ یا اصحاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں کرنا، اس کے لیے وضاحت کر دی گئی تھی۔ اور دوسرا جو جہاں پر اس کا حوالہ ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، یا اس سے پہلے کے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کے لیے اللہ رب کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اسوۃ حسنہ، وہ چاہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، یا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا اسوہ حسنہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کا، تو ان کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے لیے سنت رسول کا لفظ استعمال نہیں کرنا، قطعاً نہیں کرنا، کیونکہ یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ جنہوں نے مذہب گھڑا ہے، یہ جھوٹا اور باطل مذہب منافقین نے جو گھڑا مسجد زرار والوں نے، انہوں نے یہ سنت رسول کی یہ اصطلاح استعمال کی اور حدیث رسول کی اور کون رسول کی، اور اس کے اوپر ایک ان بنیادوں پر چونکہ باطل مذہب کھڑا گیا ہے، تو لہٰذا یہ اصطلاحات جو قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئی کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ جب بھی اسوہ حسنہ کی بات کرنی ہو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی کے کسی گوشہ کی، کسی وصف کی، کسی خوبی کی، کسی کردار کے حوالے سے، تو وہ اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کریں، اور یہی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کریں، نہ تو صحاب یا صحابہ کا لفظ استعمال کریں ان کے لیے، اور نہ ہی سنت رسول کا۔ اور بقایا جہاں تک یہ علیحدہ سے اس کی پوری نشست میں تذکرہ موجود ہے، کون رسول کا تعلق ہے، تو قرآن کریم ہی کون رسول کریم ہے علیہ السلام، یہ قرآن سے باہر کہیں کون رسول علیہ السلام نہیں ہے، یہی کون رسول ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب پر وحی نازل کرتا تھا جبرائیل امین کے ذریعے، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے ہی وہ تلاوت کی جاتی تھی اور پھر وہ تحریر کرائی جاتی تھی، تو یہ کون رسول ہے علیہ السلام، یہ کسی شاعر کا، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، اس کا قول نہیں ہے، وہ تو ہوا میں تیر چلاتے ہیں اور تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، یہ ٹھوس حقائق ہیں، یہ کون رسول ہے۔ اور بقایا حدیث رسول کا بھی اس طرح قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے، یہ سب غیر قرآنی مذہب پورے، چونکہ مذہب گھڑا کیا وہی کے خلاف، تو ساری اس کی جو بنیادیں ہیں، جو مٹیریل ہے، جو اصطلاحیں ہیں، وہ قرآن کریم سے ہٹ کر ہیں، تو حدیث رسول کا بھی پورے قرآن کریم میں اس طرح تذکرہ نہیں ہے۔ اسی اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو ہی احسن الحدیث کہا گیا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں یہ جو باطن باتیں ہوتی تھیں، جو مطلب آدمیوں کی گھڑی ہوئی، جو جھوٹ پر مبنی ہوتی تھی، جو منمہ کاری ہوتی تھی، جو بے بنیاد باتیں ہوتی تھیں، ان کو اللہ رب کریم نے لہو الحدیث کے نام دیا ہے۔ قرآن کریم احسن الحدیث ہے، یہی حدیث ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے ساری نو انسانی تک پہنچائی اور اس کو قرآن کریم میں محفوظ کیا۔ جو قرآن کریم سے باہر کی حدیثیں ہیں وہ لہو الحدیث ہیں، اور لہو الحدیث کے تو قریب بھی نہیں جانا، مومن تو اس کو سننا تک گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ وضاحت بھی اپنی مقام پر ضروری ہے۔ تو ان کے درمیان اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، کہ تو نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، حکومت کرنی ہے، ان کے معاملات اختلافات ختم کرنے ہیں۔ کس طریقے سے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے تیری طرف جو ہدایات بھیجی ہیں، جو قوانین بھیجے ہیں، جو رہنمائی بھیجی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہش نہیں ماننی، ان کی مرضی کیا ہے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے اللہ کی آیات کی بنیاد پر، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ وہ تجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ان میں سے کسی چیز سے تجھے ڈگمگا نہ دیں۔ تو یہ ثابت قدمی ہر مومن میں ہونی چاہیے، جس حد تک ممکن ہو، لیکن انہیں امر میں خاص طور پر ہونی چاہیے کہ وہ بے شک سب کے سب لوگ بھی اس کی رائے سے متفق نہ ہوں، ان کا مشورہ اس سے مختلف ہو، لیکن ان کی خواہش مختلف ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ مچھر کے پر جتنا بھی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کرے، کوئی وہ نہ کچھ بیان کرے اور نہ کچھ اس میں کمی بیشی کرے جو کچھ وحی میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ جو اسبات ہے، یہ حوصلہ ہے، اتنی جرأت ہر مومن میں ضروری ہے، اور خصوصاً اولل امر میں۔
سورۃ ہود آیت نمبر 112-113 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ تو یہ بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو کہا گیا ہے کہ تو استقامت کے ساتھ رہے جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح تجھے اللہ کا امر ہے اسی طرح ڈٹا رہے استقامت کے ساتھ۔ تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ اور تیرے ساتھ جو مومنین ہیں توبہ کر چکے ہیں، یعنی اپنی وہ پہنے کی جو ان کی نزول قرآن سے پہنے یا ایمان پر آنے سے پہلے جو ان کی روش تھی، جو اس کے ساتھ توبہ کر کے اس سے توبہ کر کے اس کو ترک کر کے تیرے ساتھ جو وحی کا قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ثابت قدم رہے۔ اور تم حد سے نہیں بڑھنا، یعنی تم نے اللہ کی حدود میں ہی رہنا ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو وہاں سرکشی نہیں کرنی، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ رب کریم اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ان کی طرف بالکل نہیں جھکنا۔ اگر ذرا بھی ان کی طرف مائل ہو گئے، جھک گئے، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا، اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں، جو اللہ کی آیات ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا، ان کی طرف میدان رکھا، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی غلط روش کی طرف، تو پھر فتمسکم النار، تم جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ تو یہ اتنا اس کا اہتمام کرنا ہے کہ جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کر رہے چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کی خواہشوں ان کی طرف مائل بالکل نہیں ہونا، ان کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا کہ ان سے آدمی متاثر ہو جائے اور ان کے پیچھے کوئی لگ جائے یا ان کی کچھ چیزیں اختیار کرنا شروع کر دے، اس کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے اور اولین امر کے لیے خصوصی طور پر۔ پھر سورۃ التوبہ کی یہ 2 آیات ہیں۔ پہلی ہے آیت نمبر 108، اس میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اور دوسری آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ شروع میں اس کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے۔ شروع میں یہ جو منافقین تھے، یہ ان کی جو منافقت تھی وہ اتنی کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی، ان کی ساز باز تھی، جو شیاطین تھے، جو یہود و نصارہ کے کفار مشرکین کے جو سرغنے تھے ان کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ تھی، سازشیں بھی کر رہے تھے، ان کی جو ریشہ تھیں وہ جاری تھی، لیکن منافقین کھل کر اس طرح سامنے نہیں آئے۔ پھر جو وقت گزرتا گیا، جو مختلف ابتلا کے مراحل آتے رہے، اور پھر جس طرح جہاد کا مرحلہ آیا، ہجرت کا آیا، اور دیگر جو اس طرح ان کے ساتھ وہ کفار مشرکین کے ساتھ جو یہود و نصارہ کے ساتھ جو ترک تعلق کے مراحل آئے کہ جب وہ حق کا اتباع نہیں کر رہے تھے، تو ان سارے مراحل میں جو وقت گزرتا گیا، یہ جو منافقین تھے یہ نکھر کر اور ابھر کر لوگوں کے سامنے آتے رہے کہ پھر ان کی پہچان مشکل نہیں رہی تھی۔ بالکل یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سب کے سامنے آ چکے تھے۔ جب جہاں تک صورتحال پہنچی تو بتدریج اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بھی ساتھ ساتھ نازل ہو رہی تھی، جو ان کے وہ چہروں سے، جو ان کے مکروہ اور کریہ چہروں سے نقاب اٹھا رہی تھی، ان کی حرکات سامنے آ رہی تھی کہ یہ بھی منافقین کا عمل ہے، یہ بھی منافقین کا، منافقین یہ کرتے ہیں، منافقین جو ایسا کرے گا منافق ہوگا، جو ایسا کرتا ہے منافق ہے۔ آہستہ 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 وہ بند گنی میں جا رہے تھے، ان پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، ساتھ مومنین کی جو تعداد تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اللہ رب کریم نے جو مومنین کی نصرت و تائید کی تھی اس کے ذریعے مومنین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا بتدریج جو خبیث تھے وہ نکھر کر سامنے آتے رہے، اور طیب سے وہ علیحدہ ہوتے گئے، یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ پھر کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی بالکل دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز سے کہ منافقین نے الگ سے ایک مسجد بنا دی۔ اب چونکہ یہ چیز پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وہ اسلام کے اس طرح اعلان دشمن نہیں تھے جس طرح
یہود و نصارہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہود ہیں یا نصارہ ہیں، ان کے مذہبی پیشوا خاص طور پر، یا جس طرح مشرکین مکہ تھے، علیحدہ اعلان پتہ تھا کہ یہ مومنین کے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اور قرآن کریم کے دشمن ہیں، ان کی محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع اور اطاعت نہیں کر رہے، قرآن کریم کو نہیں تسلیم کرتے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کا تو پتہ تھا، وہ تو واضح تھے، چاہے کفار تھے، چاہے مشرکین تھے، چاہے یہود و نصارہ تھے۔ لیکن ایک اور دشمن جو مارے آستین تھا، جو آستین کا سانپ تھا، وہ منافقین کا تھا۔ یہ زبان سے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کی آیات کو، یا محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ہمارا ایمان نہیں، یا قرآن کریم پر نہیں، یا آخرت پر، ملائکہ پر اور کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ صلات وغیرہ بھی ادا کرتے تھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، اور ٹوٹے دن سے یہ جو جہاد میں بھی کبھی کبھار شامل ہو جاتے تھے نہ چاہتے ہوئے۔ تو یہ بظاہر سارے عمل کر رہے تھے، لیکن یہ خالص وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، ان کے قلوب میں وہ طہارت نہیں تھی، بلکہ وہی یہود و نصارہ، مشرکین اور کفار والے، وہ جو باطن عقائد اور گھڑی ہوئی باتیں اور جھوٹ اور منامکاری اور تفرقہ بندی پر مبنی چیزیں اور جہالت، یہ ساری چیزیں جو تھی ان کو قلوب سے نہیں نکالتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب اس حد تک وہ خبیث یعنی طیب سے جدا ہوتا گیا، جب علیحدہ سے مسجد بنا دی، تو پھر کوئی ابہام نہیں رہا تھا، منافقین کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور پتہ چل گیا تھا کہ جو اس مسجد میں ہیں، جنہوں نے یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع سے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ الگ سے انہوں نے ایک مسجد بنا دی ہے۔ تو زبان سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بس یہ، چونکہ وہ پہلے دن سے ہی جھوٹے تھے، جو کچھ ان کے زبان پر ہوتا تھا وہ ان کے قلوب میں نہیں ہوتا تھا۔ تو مسجد بنانے کے باوجود بھی، حالانکہ وہ سارے وہی اندھے بنے ہوئے تھے، ورنہ وہ اللہ رب کریم کی جو مسلسل آیات تھیں قرآن کریم میں گاہے بگاہے نازل ہو رہی تھیں، وہ ان کی حقیقت اور اصلیت کو آشکارا کر رہی تھی، لیکن وہ اندھے بنے ہوئے تھے کہ وہ آخری وقت تک بھی دھوکہ دینے کی کوشش میں تھے، چونکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم معاذ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آخری وقت تک بھی وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ یہ تو ہم نے نیک نیت تھی کہ احسان کے جذبے کے تحت یہ مسجد بنائی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کاذب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو جب سچ اور جھوٹ، اور جب ایمان اور منافقت، جب طیب اور خبیث علیحدہ ہو گئے، تو پھر فیصلہ کن اقدام آئے۔ یہ بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ بعض مومنین ایسے تھے کہ جو منافقین کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے اور دو رائے ہو رہے تھے، تو ان کو پھر اللہ رب العزت نے منع کیا کہ منافقین کے بارے میں دو رائے نہیں ہونا، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو پھر اس مقام پر یہ جو ابھی الامر کے جو جرات اور حوصلہ سے متعلق جو جہاں ان آیات سے رہنمائی ملتی ہے، ان دو آیات میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84، کہ جب وہ نکھر کر علیحدہ ہو گئے خبیث، تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی قبر پر کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، اور یہ جب مر جائیں تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنا، جو صلاۃ جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کی انتہا ہے کہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو عام طور پر استغفر اللہ کہا جاتا ہے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، بلکہ ان کی تو جو احادیث ہیں استغفر اللہ رب کریم نے تو منع کر دیا کہ کبھی بھی ان کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا، ان کے لیے نماز جنازہ ہی ادا نہیں کرنا۔
تو انہوں نے تو اپنی حدیث کی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے جو سب سے بڑا جس کو یہ منافق کہتے ہیں، قرآن کریم میں کسی منافق کا نام نہیں آیا، لیکن ان کے جو رویے ہیں، جو نفسیات تھی، جو طرز عمل تھا، اس کو ہر انداز سے، ہر گوشے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے اس جس کو یہ رئیس المنافقین کہتے ہیں، عبداللہ بن نبی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کے کفن کے طور پر اپنا کرتا بھی دیا۔ یہ اتنا بڑا بہتان اور اتنا جھوٹ کرتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام پر، حالانکہ اللہ رب کریم نے منع کیا ہوا ہے، اور جس کام سے اللہ رب العزت منع کر دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کبھی ایسا کام کرنے کا سوچیں بھی صحیح، ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی مومن ایسا سوچ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس مسجد کے بارے میں اللہ رب کریم نے تو یہ تو اس کے یہ جو اس کا نماز جنازہ پڑھانے والی بات ہے، اس سے پہلے وہ جو مسجد کا جو ذکر ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس مسجد میں یہ جو منافقین نے بنائی ہے تو اس میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں جس کو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اس میں صلاۃ ادا کرنی ہے، اس میں جمع ہونا ہے، اور اس میں اپنے سارے معاملات اسی کو مرکز بنانا ہے، اسی مسجد کو۔ تو آج جس طرح یہ بہت سارے لوگ یہ ایک اس نقطہ نظر سے کہ مسجدوں میں تو جانا چاہیے، نماز تو اللہ رب کریم کے لیے پڑھتے ہیں، تو جب ایک مسجد زرار کی بنیاد پر ہو تو وہاں پر کوئی مومن نہیں جا سکتا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو صلاۃ ہے، یہ جو قیام، رکوع اور سجدے والی صلاۃ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ کسی مسجد یا کسی بندے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو مسجد بنائی ہی مسجد زرار کے خمیر سے ہو، جو اسی اصول اور اسی بنیاد کے اوپر، اسی موقف کے اوپر بنائی گئی ہو، تو اس میں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو منع کیا گیا ہے۔ تو کوئی مومن بھی نہ اس میں کبھی بھی اس نے پاؤں بھی نہیں رکھا ہوگا اس مسجد میں، کسی بھی مومن نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک، جس سے اللہ رب کریم نے منع کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو بھی مومن ہے وہ کبھی بھی ایسی مسجد میں نہیں جا سکتا صلاۃ کے لیے، اس مسجد میں جس کی بنیاد تقوی پر ہو۔ بے شک جس طرح بھی وہ جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل تھے، تو جب فرعون کے خلاف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کا تزکیہ نفس کر رہے تھے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے رہے تھے، اور ان کو وحی کی تعلیم سے ایک ہم آہنگ کر رہے تھے، تو وہاں پر ان کے گھروں کو قبلہ بنانے کا ذکر ہے کہ وہ سرگرمی جو مومنین نے اکٹھا ہونا ہے، صلاۃ ادا کرنی ہے، وہ ایسی مساجد میں جانے کی بجائے وہ اپنے گھروں میں یہ اس چیز کا آغاز کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تو جو مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں وہ احادیث کا ذکر ہوتا ہے، اس میں جو دیگر انداد اللہ کا ذکر ہوتا ہے، شرکاء کا ذکر ہوتا ہے، پھر ایسے امام کے پیچھے نہ تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی ایسی مسجد میں جانے کی گنجائش ہے، قطعاً نہیں۔ یہ چیز واضح ہونی چاہیے، اور اولئے الامر کو اس کے اندر یہ جو دونوں آیات ہیں کہ اس کے اندر اتنی جرأت، حوصلہ اور ثابت قدمی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں دو رائے نہ ہو، کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوئی سوچ بھی نہ رکھے، بلکہ واضح طور پر وہ اللہ کی آیات کا اتباع کرے کہ وہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ جڑ کر رہے۔ پھر آگے اس سے متعلق بھی آیات آ رہی ہیں، اور اس جو ضمنی موضوع ہے اس کے آخر میں یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ تو یہ جو اس آیت میں جو مفہوم ہے اس کا کہ یہ کتاب تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ اب پہلے جیسا کا متعدد دفعہ تذکر ہو چکا ہے کہ ہر شخص سے اللہ وحدہ لا شریک مخاطب ہے، جس تک قرآن کی پہنچتا ہے، قرآن اللہ رب کریم کا کلام ہے، جس تک پہنچتا ہے، سب کے پاس آج دنیا میں تقریباً تمام نوع انسانی تک کی اس تک رسائی ہے۔ تو یہ تمہارے پاس جب کتاب انزل علیک، تمہاری طرف یہ اللہ کی کتاب نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، تمہارے دل میں کسی طرح کی گرانی محسوس نہ ہو، کسی طرح کا بوجھ یا بھاری پن یا اس میں کوئی رکاوٹ تمہیں محسوس نہ ہو،
منہو نے تنذر بہی کہ اس کے ذریعے آگاہ کرنے سے لوگوں کو، یعنی اپنی طرف سے نہیں، اپنی خواہش پر نہیں، یا کسی دیگر مواد کے ذریعے، یا کسی آدمیوں کے لکھے ہوئے کوئی افعان اقوال اور اس طرح کی اس چیز سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرنا، اللہ کی کتاب سے کے ذریعے آگاہ کرنا۔ وہ ذکر للمومنین، اور مومنین کے لیے تو یہی ذکر ہے، اور کوئی چیز ذکر نہیں ہے۔ تو اولین امر میں اور ہر مومن میں اتنا اس کی شرح صدر ہونی چاہیے، اتنا اس کا دن اسلام کے لیے کھلا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی آیات کا ہی حوالہ دے، انہی کی بنیاد پر بات کرے، اس سے باہر ایک لفظ بھی بیان نہ کرے، ایک لفظ بھی کسی اور کتاب سے، کسی اور شخصیت کی بات نہیں۔ اس نے دین کی بات کرنی ہے تو اللہ کی آیات کے ذریعے ہی لوگوں کو اس کی تنظیر کرے، اور یہی مومنین کے لیے ذکر ہے، یعنی اللہ کی آیات کے علاوہ اس نے کچھ بھی بیان نہیں کرنا، چاہے وہ آیات سب کچھ کو رد ہی کرتی ہوں، یعنی جو باتیں رویے ہیں سب کو وہ رد کر رہی ہے۔ جب اللہ کی آیات کے ذریعے کوئی چیز رد ہو رہی ہے تو مومن اس کے لیے کوئی کسی قسم کا نرم گوشہ یا کسی طرح کی گنجائش نہیں رکھ سکتا۔ جو اگلا ذہنی موضوع ہے وہ ہے عدل و قسط سے متعلق۔ یہ جو مومنین کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں، اس سے متعلق یہ گوشہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہ سارے جو مشترکہ طور پر جمع مخاطب کا صیغہ ہے، تمام مومنین سے بھی اس وقت یہی اللہ رب العزت کا خطاب تھا، مخاطب تھا، یہی حکم تھا، اور قیامت تک رہنے والے سب مومنین کے لیے کہ کسی بھی قوم کی جو دشمنی ہے، کہ اس نے جس طرح وہ مشرکین تھے جو مومنین کو مسجد الحرام میں جو حج کی ادائیگی سے اور اس اللہ کے گھر کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے روک رہے تھے جس مقصد کے لیے ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ گھر بنایا تھا، تو یہ وہ مسجد الحرام پر غاصبانہ قبضہ جما چکے تھے مشرکین، رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا یہ عمل غلط ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہو کہ انہوں نے تمہیں اللہ سے راستے روکا ہے، مسجد الحرام سے روکا ہے، تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ یعنی جب اللہ وحدہ لا شریک تمہیں ان پر غلبہ اور فتح دے گا، جب ان پر جیت جاؤ گے، تم ان پر غالب آ جاؤ گے، انہیں شکست دے دو گے، تو اس صورت میں تم نے پھر بھی اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرنی، کیونکہ زیادتی کرنا جو ہے، جو شر ہے، اس شر کو کبھی بھی شر سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انہوں نے غلط روش اختیار کی ہے تو اس کا جواب یہ نہیں کہ تم بھی اپنی باطن حمیت کی بنیاد کے اوپر یا ذاتی انتقام کی بنیاد پر یا اس سے ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دو۔ نہیں، تم نے اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری کرنی ہے، ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی یا سرکشی یا حدود فراموشی کا رویہ ان کے ساتھ نہیں رکھنا۔ تو یہ مومن کو، ہر مومن کو اور اولین امر کو خصوصی طور پر کہ اس نے تمام نوع انسانی سے، چاہے وہ اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ وہی کا اتباع کرتے ہیں نہیں کرتے، سب کے ساتھ اس نے عدل و قسط کا معاملہ رکھنا ہے، کہ تاکہ اس نے اللہ کی حدود اور اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے، دوسرے لوگوں کے امن کو نہیں دیکھنا۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس امن کا جواب کس طرح دینا ہے، اللہ رب العزت نے میرے لیے کیا رہنمائی دی ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بھی مومنین سے خطاب ہے، ہر دور کے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھوا اقرب للتقویٰ، کہ اے مومنو تم نے قوام بننا ہے، قوامین بننا ہے، کھڑے ہونا ہے اللہ کے لیے شہادت دینے کے لیے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ عدل کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور دوستوں اور مومنین کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر تم تقویٰ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہاں اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو شہادت ہے، یہ تو اس کی تفصیلی جو وضاحت آئے گی
گی انشاءاللہ العزیز، تو وہ جو عدل و قسط کا جوڈیشری کا جو موضوع آئے گا اس میں اس سے متعلق ساری تفصیل آئے گی، لیکن اس مقام پر یہ جو اللہ رب العزت نے مومنین سے متعلق فرمایا کہ کونو قوامین للہ شہداء، کہ تم نے شہادت اللہ کے لیے دینی ہے۔ یہ جو مومن کا مقام ہے، ہر مومن کا اور خصوصاً اولي الامر کا، کہ اس نے اپنی ذاتیات سے اگر کوئی معاملہ اس کے اپنے خلاف بھی ہے تو وہ اس کا اقرار کرے، اعلان کرے اور تسلیم کرے کہ ہاں اس کا میں اس سزا کا حقدار ہوں۔ جب وہ اس دنیا میں اس سزا کو قبول کر لے گا تو پھر اس کا تزکیہ نفس ہوگا، پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، چاہے اس کی اولاد ہے، اس کا ماں باپ ہیں، اس کی زوجہ ہے، کوئی بھی ہے، تو ان سے متعلق بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، اس کے گھر کے افراد خانہ ہیں، بھائی ہیں، کوئی ہے، تو اس کے لیے جب اس نے گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے، اس طرح دینی ہے کہ جیسے ان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی طرح کا بھی۔ اور یہ صرف عزیز و اقارب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جب معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں، اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اثر و رسوخ والے ہیں، جن کے پاس مال دولت ہے، وہ زیادہ وہ سچی گواہی کے نتیجے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مومن کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کہیں باطل کے خلاف وہ حق کی گواہی دیتا ہے تو اس کی پاداش میں بے شک اس کی جان بھی چلی جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی دینی ہو تو اس نے تو اپنے لیے یا کسی بشر کے لیے گواہی دینی ہی نہیں ہوتی، اس نے تو اللہ کے لیے گواہی دینی ہوتی ہے۔ اور اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے لیے گواہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی جج یا کوئی قاضی یا کوئی عدالت اس کو بلائے گی تو گواہی دے گا۔ مومن نے جو کہ اللہ کے لیے گواہی دینی ہوتی ہے، تو جو بھی چیز اس کے علم میں ہوگی تو وہ بغیر بلائے اس کو، چاہے کوئی بھی اس کے نتائج ہوں، کوئی بھی خطرات ہوں، تو وہ بلانے سے پہلے اپنی گواہی پیش کر دے جو اس کے علم میں ہے، جو حق پر مبنی ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے گواہی دینا۔ اور استغفر اللہ، یہ جو باطن معاشرہ ہے، اس میں اکثریت، یہ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اکثریت کے سامنے جو ظلم ہو رہے ہیں، جو زیادتی ہو رہی ہیں، جو فسق و فجور ہے، جو اللہ کی حدود کی پامانی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ چونکہ زیادہ تر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس مال دولت ہوتا ہے، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں گواہی دینے والے کو یا اپنے خلاف بات کرنے والے کو۔ تو اسی وجہ سے اکثریت دیکھتے باندھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور منہ پھیر لیتی ہے، اور کبھی بھی اکثریت پوری دنیا میں، یہ جو مسلمان قوم کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ اکثریت وہ حق کے لیے گواہی دینے پر آمادہ نہیں ہوتی، تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے جو اس کو حق معلوم ہے، اس کے مشاہدے میں آ گیا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، تو وہ از خود اس کے لیے گواہی دے۔ یہ جو عدالتی نظام جس کی بنیاد قرآن کریم پر ہوگی انشاءاللہ العزیز، اللہ کی آیات پر، تو اس میں تو ہر مومن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ از خود تمام کاموں پر، تمام امور کو، تمام معاملات کو مؤخر کر کے سب سے پہلے شہادت اس کے بارے میں، جو بھی اس کو کسی بھی جرم کا علم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کوئی زیادتی کر رہا ہو، کوئی اللہ کی حدود توڑ رہا ہو، چاہے اس کے گھر کے اندر، چاہے اس کے عزیز و اقارب میں، یا اس کے جو دیگر ساتھ افراد ہیں، کوئی بھی، جو ہی اس کو علم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود توڑی جا رہی ہیں، تو وہ بنا تاخیر فور اس کو نامر کو اور دوسرے افراد معاشرہ کو آگاہ کرتا ہے اور خود اس کے لیے شہادت دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے شہادت دینی ہے۔ اگر وہ شہادت چھپائے گا تو اس کا جو قلب ہوگا وہ عاصم ہوگا، گناہ گار ہوگا، تو قلب کا گناہ گار ہونا مومن کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ عام مومن بھی اور اولو الامر تو کسی بھی قیمت پر، عام مومن بھی کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے قلب کو مطہر رکھنا ہے اور شفا یاب رکھنا ہے، تو اس نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہوگی۔ اور یہی چیز اللہ رب کریم نے حکم دی ہے کہ تمام مومنین کو کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ کسی کی دشمنی ہو تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دو، نہیں، گواہی جب اللہ کے لیے دینی ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، مومن ہو یا منافق ہو، کوئی بھی۔ اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ ایک شخص مومن ہے اور اس کے مقابل میں کوئی دوسرا کافر ہے، بے شک کافر ہو،
یہود ہو، نصارہ ہو، دہریہ ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، منافق ہو، لیکن اگر ان کا باہمی کوئی معاملہ ہے جس کا عدل و قسط سے متعلق ہے، یا جس میں یہ تعین کرنا ہے کہ زیادتی کس نے کی ہے، ظلم کس نے کیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اور اس کے تعین کے لیے اگر کسی مومن کے پاس کوئی معلومات ہیں، کوئی شہادت ہے جو ثابت کر سکتی ہے، اور بے شک وہ قابل مواخذہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی غلطی ہے تو وہ کافر کے حق میں گواہی جاتی ہے، تو مومن کا پر یہ لازم ہے کہ وہ کافر کے حق میں گواہی دے اور سچی گواہی دے، اور بے شک مومن پر جو جرم عائد ہوتا ہے، جو اس کو سزا ملتی ہے، وہ بالکل اس سزا کو قبول کرے، اور گواہی چونکہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کو دینی ہے، تو یہ ہر مومن میں ہونا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر جو اولی الامر ہے۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 105 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تُكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ ہم نے کتاب تمہارے اوپر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تو حق کے ساتھ لوگوں میں حکومت کر، فیصلے کر، سارے معاملات لوگوں کے طے کر، اور جو بھی اس وحی کو تسلیم کرنے والے ہیں یقیناً انہی کے معاملات وحی کے مطابق طے ہونے تھے۔ جو لوگ انکار کر رہے تھے تو ان پر زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ بما اراک اللہ، جو کہ اللہ نے تجھے دکھایا ہے اس کے مطابق، یعنی وحی سے اللہ رب کریم تمہیں وحی کے نور سے آگاہ کر چکے ہیں، تو اسی وحی کی بنیاد کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے اور سارے فیصلے کرنے ہیں لوگوں میں، اور یہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی حمایت جو سپورٹ نہیں کرنی کسی بھی طور پر۔ تو یہ معاشرے میں کوئی بھی ایسا آدمی، بے شک وہ بڑے اثر و رسوخ والا ہے لیکن وہ دیانتدار نہیں ہے، خائن ہے، وہ صدق اور اخلاص پر نہیں بلکہ وہ دھوکہ دہی پر اور جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی اس باطن طاغوتی نظام میں، جمہوری نظام میں، جو نظام کفر ہے، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال دولت کی کثرت ہوتی ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ اور مال دولت استعمال کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، چاہے وہ عام مومن ہو، چاہے وہ اولی الامر ہو، چونکہ وہ اللہ رب کریم کی نصرت و تائید سے نہ بکتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کا تحفظ نہیں کرے گا اور کر ہی نہیں سکتا، کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ اور پھر سورۃ صاد کی یہ اس ضمن میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 24، یہ داؤد علیہ السلام کے سامنے جب ایک مقدمہ آیا، ایک شخص کے پاس 99 دمبیاں تھیں، ایک کے پاس ایک دمبی تھی، تو وہ جو 99 دمبیوں والا تھا وہ یقیناً بڑا سرمایہ دار اور اثر رسوخ والا، اور وہ مالی لحاظ سے دوسرے بھائی سے بہت برتر تھا، دنیاوی مال و اسباب کی بنیاد کے اوپر، جس کو کہ عام طور پر معاشرے میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دنیاوی مال و متاع سے اور اس کی کثرت سے ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی، وہ کوئی اس سے مرعوب نہیں ہوتے، تو داؤد علیہ السلام نے بھی جب ان کا مقدمہ سنا تو اسی کو ظالم قرار دیا، جو اپنے اس بھائی سے ایک دمبی لے لینے کا متمنی تھا جس کے پاس صرف ایک تھی، اور یہ جو مطالبہ کر رہا تھا اس کے پاس 99 دمبیاں تھیں، تو داؤد السلام علیہ نے اس کو ظالم قرار دیا۔ یہ نہیں ٹھہرایا کہ اس کے پاس تو اتنا اثر و رسوخ ہے، 99 دمبیوں والا ہے، تو اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھ لوں، یہ اس کو اس کے اس اقدام کا کوئی تحفظ کروں، نہیں، بلکہ اس کو فیصلہ کیا کہ یہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ جو معاشرتی اثر و رسوخ ہو، یا مال دولت ہو، یا کسی کا عہدہ و منصب ہو، کسی بھی حوالے سے، نہ تو ذات پات، نہ رنگ و نسل، نہ مادی جو
یہ اسباب ہیں ان کی برتری کسی بھی بنیاد کے اوپر مومن کسی آدمی سے متاثر نہیں ہو سکتا، اس کی حیثیت سے، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے جو ایسا فیصلہ ہو کہ جو ان وجوہات کی بنیاد پر کیا جائے، نہیں بلکہ ان کو وہ نظر انداز کرتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے رشتے ہوں ان کو بھی، اور چاہے اس کے اپنے خلاف ہی گواہی کیوں نہ جاتی ہو، یا ایسے لوگ جن کے معاشرے میں بڑے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، بڑے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ کسی طرح نظر میں نہیں آتا، ان سے متاثر نہیں ہوتا، ان سے مرعوب ہو کر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس نے جو گواہی دینی ہوتی ہے، جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے زندگی کا، وہ نہایت جرات اور حوصلے کے ساتھ اور اسبات کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی وحی کی روشنی میں۔ تو یہ نشست آج کی جو کافی ساری اس موضوع پر نشستیں ہوں گی، کیونکہ اس میں ہر نشست میں محض تھوڑی سی آیات کا مطالعہ ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جتنی بھی آیات اس موضوع پر ہوں گی، کیونکہ یہی بنیاد ہے، یہی ایک اور اس میں موضوع آئے گا کہ مومنین کی نفسیات، ان کی شخصیت، ان کا طرز زندگی، ان کی روش کیسی ہونی چاہیے، وہ اور یہ جب آپ نا کے مرحلے سے گزر جائیں گے، نا کا مرحلہ طے کر دیں گے، رد کر دیں گے طاغوتی نظام کو، مشرکین، منافقین، کفار کی جو عادات ہیں، جو ان کی نفسیات ہیں، جو روش ہے، جو ان کا عمل ہے، اس سب کو رد کر دیں گے، تو پھر آپ نے اپنے جو کردار کے اندر یہ جھلک پیدا کرنی ہوگی، یہ ساری خاصیتیں، خوبیاں اپنے اندر منعکس کرنی ہوں گی۔ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو اسوہ حسنہ ہیں، ان کے مختلف گوشوں سے یہ رہنمائی دی گئی ہے، اور جو مومنین کا ماضی میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے متبعین کا جو طرز عمل رہا ہے، اس سے رہنمائی دی گئی ہے، کیونکہ ان کا وہ طرز عمل خود اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے بیان کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں جہاں تک یہ آیات ہوئی ہیں اس سے آگے جاری رکھیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔